السلام علیکم، سیریل ٹن میں خوش آمدید. میں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں، اپنا خیال رکھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں اپنی سوسائٹی میں، کمیونٹی میں. اینڈ آف کورس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے، اور آپ کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے کہ کسی نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اس لیے صرف اپنے اوپر فوکس کریں، کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹی سی چیز کسی ایک شخص کے لیے اگر ہر روز آپ فیصلہ کریں آپ کریں گے اور بدلے میں کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں گے، تو سوچیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنی کمیونٹی کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے ایک دن ایک نیکی میں پروفیسر مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اما بعد، میں نے پچھلے میسیج کے اندر امانت کی اقسام بیان کی تھی. امانت کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے. اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. یہ آنکھیں ہمیں اللہ نے امانت کے طور پر دے رکھی ہیں. دیکھنا، اس میں خیانت نہ کرنا، بد نظری نہ کرنا. یہ زبان اللہ نے ہمیں امانت کے طور پہ دے رکھی ہے. دیکھنا، اس سے جھوٹ نہ بولنا. یہ ہاتھ اللہ نے ہمیں بطور امانت کے دے رکھے ہیں. دیکھنا، اس سے چوری نہ کرنا. یہ پاؤں اللہ نے ہمیں بطور امانت کے دے رکھے ہیں. دیکھنا، ان کو لے کر گناہ کی طرف نہ جانا، ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھیں گے. بلکہ خود ارشاد فرمایا رب العالمین نے، یوم نختم علی افواہہم، جس دن ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، تمہارے اعضاء گواہی دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا پیغام یہ ہے، ان اعضاء سے گناہ نہ کرنا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس امانت کو ادا کرنے کی، اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اینڈ جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں، آئی تھنک اسپیشلی صبح کے وقت ہمیشہ دن کا آغاز، صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کرنا چاہیے. آئی تھنک جب آپ گریٹفل ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے، ان نعمتوں کے لیے، ان برکتوں کے لیے جو آپ کی زندگی میں موجود ہوتی ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان میں اضافہ کرتے ہیں. آپ کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے، آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے اوور آل. اور پھر دن میں جتنے بھی اسٹریسز ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، وہ آپ کو آسان لگنے لگتے ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ آپ کو نوازتا رہتا ہے. اور آئی تھنک اسی تھاٹ کے ساتھ آپ کو دن کا آغاز کرنا چاہیے. میں ایٹ لیسٹ یہی کوشش کرتی ہوں ہر صبح. آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، جانیں گے موسم کے صورتحال. جی مریم. جی بالکل. فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی فیصل آباد کا مسئلہ جو ہے وہ جزوی طور پر صاف رہے گا، جس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں ہوائی چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل تھم کے رہ گیا ہے، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے فیصل آباد میں دن اور رات کے اوقات میں جو ہے ہوائیں چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بھی خاصا خوشگوار ہو چکا تھا. اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت جو ہے اس میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. لیکن اب فیصل آباد میں ہوائی چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل تھم سا گیا ہے، لیکن درجہ حرارت جو ہے اس میں مسلسل جو ہے کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ جہاں سرد ہو رہا ہے تو وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہوائیں نہ چلنے کی وجہ سے خشک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 80% ہے، جبکہ ہوائیں 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، اور ہوائیں جو ہے اس قدر کم ہو چکی ہیں کہ فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ سرد اور خشک ہے. اس کے ساتھ فیصل آباد محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کا کوئی بھی امکان نہیں ہے. تو شہر فیصل آباد جو ہیں اپنے آپ کو اس سردی اور خشک سردی سے جو خود محفوظ رکھ سکتے ہیں. گرمی جو ہے اس سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن اب اس سردی سے خشک سردی سے جو ہے وہ جان چھڑانا ضروری ہے. اس لیے گرم کپڑوں کا استعمال کریں اور خشک میوہ جات بھی کھائیں تاکہ اپنی آپ کو اس سردی سے بھی بچا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس موسم کو انجوائے بھی کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. فیصل آباد شہر کا موسم آئی تھنک گریجولی ٹھنڈ کی طرف جا رہا ہے، اینڈ جتنی سردی یوزلی آپ کو اس وقت پہ ملے گی سال کے، اتنی تو نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز انوالوڈ ہیں، بٹ پھر بھی
اتنی لمبی گرمی کے سیزن کے بعد جب فائنلی سردیاں آتی ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے. اور آپ کو نہ صرف اگر آپ باہر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں, واک کرنا پسند کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, آپ آؤٹ ڈور میں کچھ نہ کچھ ارینج کر سکتے ہیں. تو آئی ڈو تھنک کہ موسم جو ہے چاہے چھوٹی سی سردیاں ہوں فیصل آباد شہر میں, کافی ویٹ کرتے ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے کہ جب فائنلی آ جاتی ہے. بٹ پھر بھی اپنا خیال رکھیں, اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں. اگر آپ اسپیشلی صبح کے وقت اور شام کے وقت زیادہ باہر نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جیکٹ, آپ شال لازمی طور پہ استعمال کریں. ڈی ہائیڈریشن کا خاص طور پہ خیال رکھیں, گرمی ہو یا سردی ہو, پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ایک پانی کی بوٹل اپنے ساتھ کیری کریں, دن کے تھرو آؤٹ پانی پیتے رہیں. اس کے علاوہ سن پروٹیکشن بھی لازمی طور پہ استعمال کریں. سن ڈیمیج از ویری ویری ریئل. ابھی نہیں پتہ چلتا لیکن آگے چل کے جب آپ اپنے 40s 50s کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کو بڑے ویزیبل سائنز سن ڈیمیج کے اوور ٹائم نظر آنے لگتے ہیں. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ابھی سے اگر آپ صرف اور صرف ایک چیز اپنی روٹین میں ایڈ کر لیں اور وہ ہے سن اسکرین, اور بار بار لازمی طور پہ اس کو استعمال کیا کریں, ہر کچھ گھنٹے کے بعد اسے ری اپلائی کر لیا کریں. آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف. تو جی آج کی ہماری پہلی ٹاپ سٹوری, سردیاں آتے ہی گیس کی بندش شروع, شہریوں کی مشکلات میں اضافہ. مہنگائی میں کمی نہ آ سکی, اشیاء ضروریہ روز بروز مہنگی. تو جی یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز. اور آف کورس آپ کو پتہ جیسے سردیاں آتی ہیں تو ایک تو گیس کے حوالے سے آپ کو ایشوز نظر آنے لگ جاتے ہیں. دوسرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو جو کہ آج کل آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ مہنگائی کے حوالے سے. آف کورس اینڈ جو نارمل چیزیں جو کہ روز مرہ میں یوز ہوتی ہیں گھر میں, وہ بھی آپ کی پہنچ سے اس وقت باہر ہوتی جا رہی ہیں. اور ایک نارمل فیملی کے لیے جو پہلے بڑے آرام سے سروائیو کر جاتی تھی, اب ان کے لیے چیزیں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں. آگے چلتے ہوئے جہاں تک پروجیکشنز ہیں, مہنگائی صرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, نہ کہ کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایک گلوبل انفلیشن کی وجہ سے بھی جاری ہے. ڈفرینٹ اور فیکٹرز بھی اس میں انوالوڈ ہیں. لیکن کیا ہماری گورنمنٹ اس کے لیے پریپیئرڈ ہے؟ کیا ہماری گورنمنٹ کی پرائیورٹیز میں اس وقت عوام اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شامل ہے؟ ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے جو کہ ہمارا آج کے اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ محمد بلال دوکر موجود ہیں جو کہ ہمارے اینکر پرسن ہیں. بلال آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اینڈ آف کورس بلال آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹاپکس اس طرح کے آپ کا اپنا انٹریکشن رہتا ہے عوام کے ساتھ آن اے ڈیلی بیسس. اور شور کہ جب ہم اس ڈسکشن کو شروع کریں گے تو بہت سارے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز آپ ہمارے ساتھ اور ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. ہمارے دوسرے مہمان فضیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے رپورٹر ہیں. فضیل آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بلال جس طرح میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس اپنے شو نیوز نائٹ کے لیے انٹریکشن رہتا ہے عوام کے ساتھ. اس وقت عوام کی کیا صورتحال ہے, اسپیشلی اگر ہم شروع کریں اپنے ڈسکشن کو گیس کی بندش کے ساتھ. کچھ ایریاز میں لمیٹڈ گھنٹوں کے لیے گیس موجود ہے, کچھ میں کچھ دنوں بھی گیس بند رہ چکی ہے. اگر ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں یہی شارٹیج نظر آتی ہے. اس پر ضرور بات کیجیے گا. اچھا, یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ گیس کی بندش ہے تو یہ ایک بری خبر ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مکمل طور پہ بند ہو جائے گی. اور RLNG بھی جن کو کمرشل صارفین کو جن کو دی گئی ہے, جن کو RLNG کا ریٹ لگا کے دیا گیا, جو LPG کا ریٹ لگا کے دیا گیا, ان کو بھی یہ بڑے کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کسی بھی وقت آپ لوگوں کی یہ گیس بند کر دی جا سکتی ہے. اچھا, اس سے پہلے انڈسٹری کے کیپٹیو پاور بند کیے گئے جن کو کہتے ہیں عارضی بجلی گھر, چھوٹے چھوٹے وہ جنریٹر کی شکل کے اندر. لیکن ان کے متبادل انہوں نے درخواستیں جمع کروائی تھی ہمیں پراپر زیرو ریٹڈ انڈسٹری کے اندر شامل کر لیا جائے, تو ان کو وہ درخواستوں کے اوپر عمل درآمدی کیا. تو اب جو کمرشل صارفین ہیں جس کے اندر آپ کے تندور بھی آتے ہیں, جس میں کچھ انڈسٹری بھی آتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے ہوٹل آ جاتے ہیں, آپ کے کارخانے آ جاتے ہیں, سب کچھ آ جاتا ہے, تو ان کو بھی جو گیس کی سپلائی دی جا رہی ہے وہ اب LPG کے ریٹ لگائے جا رہے ہیں. تو وہ جب لگائے جائیں گے تو بڑی مہنگی ہے. اس پہ ہم نے ایک دن پہلے بات کرے تھے. برطانیہ اور یورپ اس کا سب سے بڑا گاہک بن گیا ہے, جس بنا کے اوپر ہماری بولی بہت چھوٹی ہے, تو ہمیں کوئی آرڈر نہیں دے رہا, تو ہمارا بولی ریجیکٹ ہو رہی ہے. ایک تو یہ ڈیزاسٹر ہے. دوسرا یہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا ہوگا. میری اطلاعات کے مطابق جو مجھے میرے ذرائع سے کچھ پتہ چلا ہے سورسز سے, کہ آنے والے اس جو دسمبر جس کا آج آغاز ہو چکا ہے, تو اس دسمبر کے مڈ میں جا کر کم و بیش آج سے 15 دن بعد مکمل طور پر صرف جو مخصوص اکنامک زونز ہیں ادھر گیس آئے گی, باقی ٹوٹل ختم کر دی جائے گی, گیس کی سپلائی بند کر دی جائے گی, گیس ہے ہی نہیں. اچھا, جو آپ کے اکنامک زونز ہیں
وہاں آپ کے پاس انڈسٹری اس وقت اتنی موجود نہیں ہے. فیڈمک کے اندر جو انڈسٹری ہمیں ویسے ہی فنگر ٹپس پہ یاد ہے کتنی ہے, اس وقت شہر فیصل آباد میں اسکیٹرڈ نہیں ہے, بکھری ہوئی ابھی ہے اس وقت انڈسٹری. آپ کا جڑاوالا روڈ لے لیں, آپ کا جھنگ روڈ لے لیں, سمندری روڈ لے لیں, سرگودا روڈ کے اوپر کم ہے بنسبت دیگر, لیکن ہیں کچھ نہ کچھ جس میں کریسنٹ آ جاتی ہے اور کچھ انڈسٹری آگے آئی تھی. لیکن آپ کے شیخ پورہ روڈ کے اندر, کھڑیاوالا روڈ کے اوپر بہت زیادہ انڈسٹری ہے. تو کیا ان لوگوں کی گیس ختم بند ہو جائے گی؟ اگر ان کی بندش ہوتی ہے تو پھر اثرات کیا ہوں گے؟ آپ کی برآمدات پہلے ہٹ ہو رہی ہیں, کاسٹ آف پروڈکشن پوری نہیں ہو رہی, 9 MMBTU کے حساب سے آپ مہنگی گیس آلریڈی کمپیریٹیولی اس ریجن میں ہمیں دے رہے ہیں ایکسپورٹرز کو. تو کیا مستقبل کیا ہوگا؟ اور ہمارے پاس جو گیس ریزروز ہیں وہ 20% کے قریب پاکستان کے اندر رہ گئے ہیں, جو اکا دکا سال چلیں گے, اس کے بعد ہمیں زیادہ مسائل درپیش ہوں گے. تو میرے خیال میں اس کا میکنزم بہت زیادہ ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. بلا شبہ گزشتہ روز امریکہ سے آپ کو اجازت مل گئی ہے کہ روس سے آپ اپنی آئل اور دیگر آئل کی اجازت ملی ہے, لیکن ساتھ میرے خیال میں آئل کی اجازت, تو اس کا مطلب ہے انرجی کرائسس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک بالکل کلیئر کٹ ادھر سے جواب آ گیا ہے کہ آپ روس سے اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا آگے جانا چاہیے اور جلد ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. تیل تو ایک چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ جیسے افغانستان نے معاہدہ کیا گیس پائپ لائن کے ذریعے روس سے گیس لے گا, تو اسی گیس پائپ لائن کو ہم آگے کنٹینیو کریں. ہمیں ایران سے بھی آنی تھی, ادھر سے بھی ہماری نہیں آ سکی, تو ہم اپنے سورسز دیگر جو ہمارے پاس چیپٹرز موجود ہیں, دیگر چیزیں موجود ہیں, اس کی طرف تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. میرے خیال میں بلا شبہ یہاں صارفین ہمارے ساتھ ناراض بھی ہوں گے, لیکن گیس گھروں میں استعمال کے لیے نہیں تھی. پوری دنیا کے اندر گیس استعمال ہوتی ہے انڈسٹری کے لیے, انڈسٹریلائزیشن کے لیے, انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہم نے چولہوں میں ایسی پھونکی ہے کہ یہاں سیاستدانوں نے افتتاح کر کے دیہاتوں میں ووٹ لیے ہیں, شہروں میں ووٹ لیے ہیں, گلی بازاروں کے اندر میٹر لگوا ووٹ لیے ہیں, ووٹ لے لیے ہیں. ایک الیکشن جیت کے 2 جیت گئے. اب آپ کس کے اوپر سیاست کریں گے, یہ بڑا سوال ہے. اب آپ یہ کہیں کہ ہم گیس کے سلنڈر لگوا دیں جو کہ پلانٹ لگائیں گے, پھر ہمارے پاس ایک بہت بڑا سورس تھا بایو گیس کا. ہم آج تک پاکستان کے اندر بہت بڑے میسو لیول پہ اس کی طرف جانے میں ناکام ہیں. بہت بڑے بڑے اس وقت ہمارے جو لائف سٹاک کے اندر لوگ ہیں وہ اس کو یوز کریں, یوٹیلائز کریں اپنے لیے. میرے خیال میں ایک بڑا فارم جس کے پاس کم و بیش 200-250-400 گائے یا بھینس کا فارم ہے, وہ اگر اس یوٹیلائزیشن کی طرف جائیں, بایو گیس کے جو باقاعدہ پلانٹس ہیں گورنمنٹ انہیں سبسٹائز دے دے, اس سے جو گیس پرووائڈ ہو اس علاقے کی میٹ پوری ہو جائے. پائپس موجود ہیں, پائپ لائنز موجود ہیں, اگر ان کو ویسے میٹ کر لیا جائے, اس کا شعلہ بھی نیلا ہے, برتن کالے نہیں ہوتے, بہت سارے اس کے فوائد موجود ہیں. اگر ان طرف جایا جائے تو بڑی نیچرل گیس ہمارے پاس ادر سورسز میں موجود ہے, لیکن ہمیں ادھر جانا ہوگا. آج نہیں جائیں گے, کل نہیں جائیں گے, ایک دن جانا پڑ جائے گا. تو کیا ہمارے پاس, ہمارے تو پاکستان کے اندر اس وقت دودھ کی پیداوار بہت زیادہ ہے, تو دودھ کی پیداوار کے لیے گائے اور بھینس کا استعمال ہوتا ہے, تو اس کا جو فضلہ ہے, گوبر ہے, وہ کہیں تو استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھیں آپ یوریا اور ڈی اے پی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ بہترین سورس تھا کہ اسے آپ اپنے کھیتوں کے اندر کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے, اور بڑا زیادہ جسے ہم کہتے ہیں آرگینک فیلڈز تھی ہماری, آرگینک کھانے تھے, سب کچھ تھا, وہ بھی ختم ہو گئے. تو ہم آرٹیفیشل لائف کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں جب ہمارے پاس سورسز موجود ہیں؟ اچھا یہ نہیں, اور یہ فیصل آباد پاکستان میں سب سے زیادہ بفلو اور جو آپ کی کاؤ کے پروڈکشن ہے ملک کی, وہ اس شہر کے اس کو ہے. میں جس علاقے سے منسوب ہوں, پاکستان کا سب سے زیادہ ملک پروڈکشن والا وہ ایریا ہے. تو اگر ہمارے پاس ایسے سورسز موجود ہیں تو وائی ناٹ وی آر شفٹنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ ہمارے پاس سورسز موجود ہیں, پوری دنیا اس کو ایکٹیو کرتی ہے, اس کو یوز کرتی ہے. And Bilal, if I may, renewable energy سورسز کی طرف جانے کے بجائے ابھی تک ہم کیوں یہیں پر پھنسے ہوئے ہیں, یہ ایک بہت حیرانی کی بات ہے. فضیل, فورن پالیسی کو لے کر بھی میں چاہوں گی اگر آپ کامنٹ کریں, ہمیں کیوں پرمیشن لینی پڑی امریکہ سے اس سے پہلے کہ ہم رشیا کے ساتھ کوئی بات کر سکتے, اس پر ضرور بات کیجیے. دیکھیں فاطمہ, یہ تو ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی کام کرنا ہے وہ خود مختار نہیں ہوا ابھی تک. پاکستان جو ہم نے معاہدے کرنے ہیں آئی ایم ایف سے یا پھر ان سے قرض لینا ہے, تو پھر امریکہ سے ڈالرز جب لینے ہیں, جیسے وہ کہیں گے ویسے ہم نے کرنا. ان کی اجازت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کے مقروض ہیں. وہ جیسا کہیں گے, اور جیسے بلال صاحب نے بتایا ہے کہ امریکہ نے اجازت دے دی ہے, تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے. اس حوالے سے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس پر اقدامات کریں, کوشش کریں کہ آپ روس کے ساتھ آپ کے اگر
معاہدہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے، تو اس سے پاکستان نہ صرف آپ سمجھیں کہ سہولیات بلکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی. جب آپ کے انرجی کرائسس جو ہیں وہ جب تک آپ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے، ان پر قابو نہیں پائیں گے، آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے گی. اور ان حالات کے اندر جیسے بلال صاحب نے بھی کل ہی یہ خبر دی تھی کہ ایکسپورٹ سیکٹر کے حوالے سے نیٹ ویئر وغیرہ کی، اور دوسری جو اس کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہیں، آخر آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے. پہلے آپ اس کے لیے جو میٹیریلز ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کی جو ڈالرز میں پیمنٹس جاتی ہیں، تو اس میں بھی آپ کی جو معیشت ہے اس پر کافی بوجھ پڑتا ہے. تو جیسے ابھی گیس کے حوالے سے صرف آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، جیسے یہ بتا رہے تھے کہ آپ جو بھینسیں ہیں جہاں پر یا پھر گائے ہیں جس علاقے میں زیادہ ہوں، آپ وہاں پر گیس کے کنیکشنز نہ دیں، بلکہ جو ان کا گوبر وغیرہ ہے اس سے آپ گیس پیدا کرنے کی کوشش کریں. یقین کریں کہ میرے سامنے کی مثال ہے، ایک گاؤں کے اندر ان لوگوں کے پاس کافی زیادہ بیفلوز تھیں، اور انہوں نے اپنے سامنے گھر کے ایک حویلی تھی، وہاں پہ انہوں نے وہ گیس پروڈکشن یونٹ لگایا، اور وہ 3-4 گھر تھے ان کے، وہ وہی استعمال کر رہے تھے. ابھی وہاں پہ بھی متعلقہ ایم پی ایز ایم این ایز انہوں نے اپنی صرف وہ ووٹنگ کی خاطر وہاں پہ بھی کنیکشنز دے دیے، انہوں نے وہ ختم کر دی چیزیں. تو وہ جو ایک مفت میں چیزیں مل رہی تھیں آپ نے اس کو ختم کر دیا. اور پھر جیسے بلال بھائی نے بتایا ہے کہ جو ہماری گیس ہے وہ صرف انڈسٹری کے لیے تھی، آپ نے جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ان کو بھی وہ دینا شروع کر دیا، اور اگر اب دے دی ہے تو یہ سہولت آپ نے دی ہے تو بھی اتریں. اب ان کو تو مشکلات ہوں گی. جیسے شہروں کے اندر آپ اگر آ جائیں تو یہاں پر لکڑی کا یا پھر جو دوسرے آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے وہ گوبر ہی ہے، اس کو بھی ایک باقاعدہ اس کی شیپ بنا کر استعمال کیا جاتا تھا پرانے وقتوں میں چولہے کے اندر. تو وہ چیزیں یہاں پر اب نہیں ہیں. یہاں پر لوگ گیس تقریباً پچھلے کوئی 30-40 سال سے شفٹ ہو چکے ہیں، اور شہروں کے اندر سے آپ نے وہ جو بھینسیں گائے ہیں وہ بھی نکال دی ہیں. تو یہاں پر مشکلات ہیں. اب لوگوں کو سہولت دینے کی ضرورت ہے آپ کو. اگر آپ نے پہلے دی ہے، چاہے اپنے ووٹ لینے کے لیے ہی دی ہے، لیکن پھر اب پورا اتریں ان پر. اب کیوں نہیں آپ دے رہے؟ آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت رینیبل انرجی سورسز کی طرف جانا ہے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کتنا آپ استعمال کر لیں گے. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سیریز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں ہم ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں. آف کورس ہم ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں، بٹ آج اسپیسیفکلی سوئی گیس ان کس طرح سے اس کی شارٹیج آگے چلتے ہوئے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. فضیل، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے رینیبل انرجی سورسز کتنی امپورٹنٹ ہیں، اور کس طرح سے ہم اگر ابھی بھی ہم اس وقت میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ پالیسیز انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں، کمپلیٹلی شفٹ کرنے میں سوئی گیس سے کسی اور انرجی سورس پر کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ دیکھیں فاطمہ، اس میں کوئی اتنا وقت نہیں لگے گا، اور نہ ہی یہ کوئی اتنی بات ہے کہ یہ آپ کو اسپیشلی کوئی پڑھے لکھے لوگ چاہیے، کوئی آپ کو انجینئرز چاہیے. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. ایک گاؤں کے اندر سادہ لوگ، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ اور وہ بھینسوں کو پالنے والے لوگ جو ہیں، وہ اگر خود سے یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یا پھر جو ہمارا محکمہ سوئی گیس ہے اس میں بیٹھے جو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کچھ بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ جیسے جن علاقوں کے اندر لوگ 200-400 بھینس رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس اگر جائیں اور اس ایریے کے اندر کوئی ایک آپ جگہ مخصوص کر دیں کہ یہاں پر ہم وہ پوائنٹ بنائیں گے اور سارا وہ جو آپ کا گوبر وغیرہ ہوگا وہ وہاں پر جمع ہوگا اور اس سے گیس آپ پیدا کریں. آپ کا جو یہ گیس ہے، سوئی ناردرن گیس ہے، یہ آپ صرف اپنے صنعت کاروں کو دیں، اور اس سے آپ یقین کریں کہ آپ ان کو سستی گیس دے سکتے ہیں. اور سستی گیس جب ملے گی ان کو تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ ان کی پیداوار جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہو، ایکسپورٹ کی، جو بھی آپ کے ایکسپورٹرز ایکسپورٹ کریں گے چیزیں، ان میں آپ کے لیے
آپ کی معیشت کے لیے بہتری آئے گی، کیونکہ آپ اپنے کمپیٹیٹرز جو ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے. آپ کو جب سستی چیزیں ملیں گی، آپ کو بجلی سستی ملے، گیس سستی ملے، اور اس سے آپ کی جو پیداواری لاگت ہے وہ ظاہری سی بات ہے کم آئے گی. جب پیداواری لاگت آپ کی کم ہوگی تو آپ اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ریٹس ہیں ان میں کمپیٹ کر سکیں گے. جب تک آپ ریٹس پر آ کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے، آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی. جیسے کرونا کے اندر ایک ہمارے پاس چانس تھا کہ جب ہم نے جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے نئے بائرز ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی اور آئے بھی ہمارے پاس، لیکن جب پوری دنیا کھل گئی، ہمارا یہ خطہ جو ہے وہ بھی کھل گیا، تو صرف اور صرف وہ جو ہمارے نیو بائرز تھے وہ ریٹ کی وجہ سے بھاگ گئے. اینڈ آف کورس کمپیٹیٹیو ایج ہمیں اپنی مینٹین کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا فضیل کہ ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر پائے، جو کہ اگین افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اسپیشلی ان ٹرمز آف ٹیکسٹائل گڈس. پوری دنیا میں لگژری آئٹمس کو لے کر پاکستان بہت پاپولر ہے. اگر آپ تعلق رکھتے ہیں کسی بھی طرح سے ہماری انڈسٹری سے، ٹیکسٹائل انڈسٹری سے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ کتنا ویلیو کیا جاتا ہے پاکستانی پروڈکٹس کو. لیکن کیونکہ ہماری کمپیٹیو ایج نہیں ہے، اس طرح سے مارکیٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو، اس طرح سے اپنے آپ کو اسٹینڈ آؤٹ نہیں کرواتے مارکیٹ کے اندر، اس لیے ہم وہ کمپیٹیو ایج آفن دین ناٹ لوز کر جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اب اسٹوڈیو میں ایک اور بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں علی، بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، دو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اس میں. ایک تو سوئی گیس اینڈ کس طرح سے اس کو آنے والے وقت میں اگر ہم رینیبل انرجی سورسز کی طرف نہیں جاتے تو ہم پرابلی اپنی انڈسٹری کی نیڈس تو دور کی بات ہے، ہم ہاؤس ہولڈ نیڈس کو بھی پورا نہیں کر پائیں گے. اس کے علاوہ کس طرح سے اگر ہم اپنی کمپیٹیو ایج کو ایک دفعہ پھر سے لانا چاہیں، اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا چاہیں گلوبل مارکیٹ میں ٹیکسٹائل کو لے کر یا لگژری پروڈکٹس کو لے کر، تو وہ ہم کس طرح سے کر پاتے ہیں؟ فاطمہ، اس میں جو ہے نا وہ ہمارا ماضی بڑا شاندار رہا ہے ٹیکسٹائل میں، اور دنیا جانتی ہے کہ ایک فیصل آباد ہے وہ ویسے ہی مانچسٹر ہے اس حوالے سے. تو لیکن ریسورسز کی جو کمی ہے، آئے روز جو مسائل ہیں ہمارے ٹیکسٹائل کے ساتھ اور جو گھریلو صارفین کے ساتھ، بالخصوص جب ہم توانائی کی بات کرتے ہیں اور سوئی گیس کی جانب جاتے ہیں، تو یہ ایک معمول ہے. ہر سال ہمیں یہی چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں اور ہر سال ہمارے سامنے وہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. آیا کہ ہم نے کب ایسا سٹینڈ لینا ہے، کب ہم نے ایسی حکمت عملی اپنانی ہے جس سے اس کا مستقل حل ہو پائے. جیسے فضیل بھائی بات کر رہے ہیں اس کے دوسرے حل کی جانب سے کہ آپ جو ہے وہ ریسورسز کا یوز کریں. اگر آپ کا سوئی گیس کا ایشو ہے تو آپ اور اس کا جو متبادل ہے وہ استعمال کریں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ چیزیں ہمیں سستی کہاں سے ملتی ہیں، کیونکہ ہم ایسے ممالک میں شامل ہوتے ہیں جو مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور بالخصوص اگر فیصل آباد کی بات کی جائے تو یہاں پر صرف گھر کا نہیں، اگر ٹیکسٹائل بند ہوتی ہے تو وہ بھی گھر بند ہونے کے مترادف ہے، کیونکہ فیصل آباد کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ مزدور طبقے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، جو روزانہ بیسس پہ مزدوری کر رہا ہے، اور اس کا بڑا حصہ ایک ہماری فیکٹریوں میں ہے، ہماری ٹیکسٹائلز میں ہے، جو کہ ڈیلی کی بنیاد پر اجرت لیتا ہے یا ہفتہ وار اجرت لیتا ہے. تو ایک ٹیکسٹائل بند ہونے سے، ایک فیکٹری بند ہونے سے نہ جانے کتنے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ سکتے ہیں. تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے. پوری دنیا میں معاملات ہوتے ہیں، مسائل ان کو پیش کرنا پڑتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک حکمت عملی بنائی جاتی ہے کہ آیا ایک مرتبہ ہم نے یہ چیز فیس کر لی ہے، اب اگلی مرتبہ ہمیں یہ فیس نہ کرنی پڑے. تو اس کے لیے ایک پراپر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کا، وہ اس کو لے کر چلتے ہیں، جس کے بعد ان کو وہ مسائل پیش کرنا جو ہے وہ ان کے پیش نہیں آتے ہیں اور اس کا حل کی جانب جاتے ہیں. لیکن جہاں پر چونکہ جب تک ہم سیکھ پا نہ ہو جائیں، احتجاج نہ ہو جائے، فیکٹریاں بند نہ ہو جائیں، لوگوں کے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے نہ پڑ جائیں، تب تک ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے. بلکہ ہمارے جو حکام ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ان کا المیہ یہ ہے کہ مطلب کہ ہمیں یہ چیز کیوں بار بار استعمال کرنی پڑتی ہے، رپورٹنگ مجھے کیوں جی ہم نے بارہا یہ مدعا اٹھایا ہے، یہ حل نہیں ہوا. تو یہ بارہا کا لفظ ہے، یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ چیز لے آئے ہیں آن سکرین، تو انتظامیہ کو چاہیے، متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ جناب یہ مسئلہ آ گیا ہے، اس سے پہلے کہ یہ شدت اختیار کرے، یہ خاص نوعیت کا ہو جائے، ہم اس کے حل کی جانب جائیں. اور جب ہم اس کے حل کی جانب جائیں گے تو آج جو معاملات ہیں ہمیں فیس کرنے پڑیں، وہ ظاہری بات ہے ہمیں نہیں کرنے پڑتے. اگر فضیل آپ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں، کیا ہمارے پاس اس وقت کمپیٹیو ایج تو موجود نہیں ہے، کیا ہم اوور آل میچ کر پا رہے ہیں گلوبل ڈیمانڈ کے ساتھ؟
دیکھیں فاطمہ، جو پاکستان کے اندر یا پھر جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوگ چاہتے ہیں پاکستان کے پاس وہ سب کچھ ہے، لیکن جیسے لوگ پرائسز کو چاہتے ہیں وہ پاکستان نہیں دے پا رہا۔ آپ کے جو قریبی ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہو یا پھر انڈیا ہو، یہ آپ کے بڑے کمپیٹیٹر ہیں اس خطے کے اندر، لیکن آپ ان کو دیکھیں کہ آپ وہ وہاں پر انرجی کرائسس جیسے بھی ہوں، لیکن ان کی انڈسٹری کو کوئی بھی ایسا کرائسس جو ہے وہ اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی بھی ایسا ایشو فیس نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ سب سے پہلے اپنی انڈسٹری کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی اور سیکٹر کی طرف جاتے ہیں۔ اور ان ممالک کی ایک اور بہت اچھی چیز ہے، وہ جہاں سے دیکھتے ہیں کہ ان کو زیادہ ان کی جو پیسہ ہے وہ کما رہے ہیں، وہ اس پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے پاس ہمیشہ سے ہی ایسے لوگ یا ایسی سوچ والے جو لیڈرز ہیں ان کی کمی رہی ہے کہ جہاں پر ان کا فائدہ ہو وہاں پر یہ سوچنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ یہ صرف کہتے ہیں کہ شاید یہ وقتی چیز ہے، اس سال آ جائے گا پیسہ تو اگلے سال پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا، آپ اس پر محنت نہیں کرتے۔ آپ اب ہمارا اپنا آپ ایکسپورٹ سیکٹر، ٹیکسٹائل سیکٹر ہی دیکھ لیں، آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہمیشہ سے سب سے زیادہ جو آپ کی معیشت ہے اس میں کردار ادا کرتا رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ نے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ ختم کرنا شروع کیسے کیا کہ آپ کی جو کپاس کی فصل ہے وہ آپ ان دنوں میں ابھی آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سال میں کہاں کہاں پر کتنی ہوتی تھی، اور اس سال یا اس سیزن میں آپ نے ان علاقوں میں کیا کپاس کی پیداوار آپ کو ملی ہے، اگر ملی ہے تو پچھلے وہ سالوں کی نسبت کتنی ملی ہے۔ آپ نے اس پر توجہ ہی نہیں دی، آپ نے کسانوں کو اس پر سبسڈی ہی نہیں دی، آپ نے ان کو اس چیز پر مائل ہی نہیں کیا کہ آپ کپاس کی زیادہ اور زیادہ فصل اگائیں، آپ کو ریٹس اچھے ملیں گے روئی کے، آپ کو اس میں جو آپ کے ٹیوب ویل اگر استعمال ہوتے ہیں تو اس پر آپ کو سبسڈی دی جائے گی، اگر آپ کا نہری پانی ہے تو آپ کو نہری پانی کی جو ترسیل ہے وہ اچھے اس کے نظام جو ہیں وہ آپ کو ہم دیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آپ کا کوئی بھی ایسا جو سسٹم نظام جو ہیں وہ سارے خراب ہیں۔ دیکھیں ایک چیز کو آپ اگانے کے لیے اس میں بہت سارے محکمے یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، اور کہیں ایک سے بھی کوئی کوتاہی کر جائے تو وہ چیز تباہ ہونے کے قریب چلی جاتی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہ ہماری جو کپاس کی فصل ہے وہ پچھلے 3-4 سالوں سے مسلسل کم ہوتی اتنی کم ہو چکی ہے کہ ہم اب وہ ایکسپورٹ میں تو کیا اپنی لوکل ضرورت نہیں اس سے پورے کر پا رہے۔ اینڈ یہ ونس اگین جس طرح علی آپ نے کہا، اور یہ بڑی اچھی بات کی کہ کیوں بار بار کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایشو ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اس کو ریزالو نہیں کیا جاتا۔ فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کو اگر آپ دیکھتے ہیں کرنٹلی، کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو ایک کمپیٹیٹیو ایج تھا جو ہم ایک لیڈ لے پائے، دوبارہ ہم اس کو لے پائیں گے آنے والے وقت میں؟ جی بالکل، ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا ہے، مطلب کہ معاملات بگڑتے ہیں، ضرور بگڑتے ہیں کیا انسانوں کے ساتھ۔ تبدیل کرنا ہوگا، کیا ہمارا روڈ میپ ہونا چاہیے؟ روڈ میپ سمپل یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہماری ترجیحات میں وہ چیز آ جانی چاہیے جو ہمارا مسئلہ ہے، کہ ہماری جو پرائیورٹیز ہیں ان میں وہ چیز آ جائے، ہم اس کو سنجیدہ لے لیں، یہی کافی ہے۔ کیونکہ الحمدللہ ہم ان ممالک میں شامل ہوتے ہیں جہاں پر قدرت کے بے شمار ریسورسز ہیں ہمارے پاس۔ ہم کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ قدرت نے ہمیں کسی چیز سے کمی دی ہے، کوئی نوازا نہیں ہے۔ زراعت کی طرف جائیں، ٹیکسٹائل کی طرف جائیں، جن ممالک کی بھی طرف، جن بھی چیزوں کی طرف آپ جائیں گے پاکستان کو آپ اس میں مالا مال ہی پائیں گے۔ لیکن پھر دوسری جانب جو المیہ ہے ہمارا، جو ہم کام کر رہے ہیں، جن کے سپرد کی ہے رب نے، یہ ذات نے کہ یہ شے جو ہے وہ آپ کو دی گئی ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہاں پر جا کر معاملہ خراب ہوتا ہے کہ ہم لوگ صحیح سے استعمال ہی نہیں کر پا رہے۔ مطلب کہ ہمیں عروج ملا، ہم ٹیکسٹائل پر عروج پر گئے، ہم نے دنیا کو دکھایا، ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹ کی، ہم نے زبردست کام کیا، لیکن آیا المیہ یہ ہے کہ جس کام میں ہم آگے جا رہے ہیں، جیسے فضیل بھائی نے عرض کی، ہم نے اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ رکھا ہی نہیں۔
ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس میں یہ مسائل آنے والے وقت میں ہمیں فیس کرنا پڑیں گے. ہم ان کو بنیادی ضرورت کے طور پر اپنی ترجیحات میں شامل کریں اور آیا جب یہ وقت آئے تو ہم اس کا استعمال کریں. لیکن ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا, جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ حالات دیکھنا پڑ رہے ہیں کہ فیصل آباد جیسا ٹیکسٹائل انڈسٹری کا جو ہب ہے وہ ان مسائل سے دو چار ہے. ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, مالکان جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. مالکان کیا مزدور سراپا احتجاج ہے جس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, گھر چل رہے ہیں جن کے. تو اس کا جو بنیادی حل ہے وہ ایک لفظ صرف ہمیں چاہیے, سنجیدہ ماحول چاہیے. اینڈ ڈیفینیٹلی جب آپ کسی چیز کو پرائرٹائز نہیں کرتے فار اے لانگ ٹائم تو وہ ایونچولی سکسیس فیڈ اوے کرنے لگتا ہے. اور مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, ڈفرینٹ ایشوز کو ہم نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی, اسپیشلی فیصل آباد شہر کو لے کر. اینڈ آگے بڑھتے ہیں فضیل, اگر بریفلی آپ فیڈمک کے حوالے سے بات کرنا چاہیں. آف کورس ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اور ہماری انڈسٹری کے لیے بڑا اچھا پازیٹیو ثابت ہو سکتا ہے. لیکن ہر جگہ پہ جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کوئی نہ کوئی ایشوز موجود ہوتے ہیں. ضرور بات کیجیے گا کیا پوٹینشیل ایشوز ہیں اور کس طرح سے شہری متاثر ہو گیا. دیکھیں فاطمہ, جو کسی بھی ملک میں جب انڈسٹری لگنا شروع ہوتی ہے تو آپ کو پتہ, بلکہ پوری دنیا جاننا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ملک اب ترقی کی راہوں پر گامزن ہو چکا ہے. اب یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور فیڈمک آپ کا وہ منصوبہ تھا کہ جہاں پر پوری دنیا سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اور ہر ملک جو ہے وہ یہاں پر انڈسٹری لگا رہا ہے. آپ کے لوکل جو صنعت کار ہیں وہ وہاں پر انڈسٹریز اپنی شفٹ کر رہے ہیں. اور باقاعدہ طور پر فیڈمک کا ایک نام ہے دنیا کے اندر. وہاں پر جو بھی انڈسٹری لگے گی پوری دنیا میں وہ پہچانی جائے گی اور آپ کو آرڈرز ملیں گے. آپ کے جو فارن انویسٹرز ہیں وہ بھی فیڈمک کا رخ کر رہے ہیں اور وہ وہاں پر انویسٹمنٹس جاری ہیں. لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے رویے جو ہیں وہ اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو کیا, ہم فارن انویسٹرز جو ہیں ان کو بھی خراب کرنا شروع ہو چکے ہیں. دیکھیں فیڈمک کے اندر جب آپ نے کوئی بھی فیکٹری لگانی ہے یا پھر اپنا کوئی پلانٹ لگانا ہے, کوئی آپ نے مل کھڑی کرنی ہے وہاں پر, تو اس کا کوئی طریقہ ہے جو ہماری حکومت نے طے کیا ہے. کیونکہ وہ انڈسٹری لگنی ہے 100-200 سال کے لیے, وہ بلڈنگ بننی ہے, اس کی مضبوطی, اس کی ہر چیز جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اچھے جو انجینئرز ہیں وہ اس کے نقشے پاس کرتے ہیں, وہ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. باقاعدہ طور پہ اسٹیبلٹی سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں. انوائرمنٹل جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں. پھر اس کے اگینسٹ آپ کو درخت لگانا پڑتے ہیں انڈسٹری کے اگینسٹ, تاکہ آپ کا ماحول جو ہے وہ بھی صاف رہے. لیکن جب آپ اداروں میں آتے ہیں, آپ نے اپنی بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے اپروول لینی ہے, تو وہ چاہے آپ ہمارا ملک کا کوئی صنعت کار ہے یا پھر کوئی فارن انویسٹر ہے, تو اس سے اتنی زیادتی کی جاتی ہے. اس کو 6 سے 7 ماہ تو صرف ایک ہی دفتر کے اندر اتنا کا ذلیل کر دیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ چیزیں. اس کے بعد آپ اس کو پھر بیچ دیتے ہیں کہ جی آپ متعلقہ جو تحصیل ہے فیڈمک کی, آپ وہاں پر چلے جائیں. وہ تحصیل چک جمرہ ہے, وہاں پر اس نے کیا کرنا ہے, اسی دفتر میں جانا ہے, ادھر اندراج کروانا ہے, پھر اس نے کانوگو کے پاس جانا ہے, تحصیلدار کے پاس جانا ہے, پھر پٹواری کے پاس جانا ہے. اینڈ جب آپ اتنے سارے روڈ بلاکس میں پھنس جاتے ہیں, اسپیشلی اگر کوئی فیصل آباد شہر سے بلانگ کرتے ہیں وہ تو اور بات ہے, یا انڈسٹری سے آلریڈی تعلق رکھتا ہے. اگر آپ کوئی نیا انڈیویجول لے کر آ رہے ہیں یا نئی بزنس اپرچونٹی لے کر آ رہے ہیں, تو آئی ڈو تھنک کہ وہیں سے آپ کا اتنا ایک برا امیج بن جائے گا, یا آپ کو اتنی ریسٹرکشنز یا لمیٹیشنز نظر آئے گی کہ آپ سوچیں گے میں کیوں یہاں پہ انویسٹ کروں, what's it worth really. علی, بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے فیصل آباد شہر کی پہچان ہے گھنٹہ گھر, اور وہاں پہ کچھ مسائل جاری ہیں, اگر آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہو. جی, 8 بازاروں کا جو گڑھ ہے, مرکز ہے اور شہر کا تاریخی ورثہ ہے, وہاں مسئلہ نہیں ہے, مسائل ہو چکے ہیں. اب اس کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی, ایک تو وہ خستہ حالی کا شکار ہے. یہ تو تھا, یہ آج کا نہیں ہے, کافی دیر سے ایشو چل رہا تھا. اب جو ایشو اس کا بنا ہوا ہے, کافی عرصے سے اس کا جو گھڑیال ہے, کلوک ٹاور کی جو پہچان ہے جس کے نام پہ کلوک ٹاور ہے, وہ گھڑیال جو ہے وہ غیر فعال ہے. اور
کافی دیر سے غیر فعال ہے، جس کے تاجر جو ہیں وہ اپنا وقت درست کرتے تھے، اس وقت کو دیکھ کر اب وہ نہیں ہوتا. جو باہر سے آنے والے لوگ تھے وہ اپنے کام نپٹاتے تھے اس وقت کے لحاظ سے وقت پر، اب وہ نہیں ہے. تو اب عرصہ دراز سے وہ خراب ہے، لیکن اس کی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اس کو پھینکا جاتا ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں. ابھی جو ہے اب جو اچھی بات ہے، جو سنجیدگی ہے جو ظاہر کرتا ہے، اس کو آگے بھی لانا چاہیے. کل ہم نے وہ ایشو دوبارہ اریز کیا اور جو ایم او آئی ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے محمد مسلم، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ ود ان فیو ڈیز ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کریں. گھڑیال رسپانسبلٹی ہے کس کی؟ یہ جی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی رسپانسبلٹی ہے، اس کے انڈر آتا ہے یہ. اس کی خستہ حالی جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ ساری وہی دیکھتے ہیں. جو محمد مسلم ہیں آفیشیل جو ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ گھڑیال کے لیے جو دیری ہوئی ہے ہمیں، وہ اس کا جو ٹیکنیشین ہے وہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ قدیم نوعیت کا گھڑیال ہے اور ہر کوئی بندہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. لیکن آیا کیا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو 6 ماہ سے 1 سال سے ایک ٹیکنیشین ڈھونڈنے میں اتنا وقت لگا ہے کہ گھڑیال جو ہے وہ غیر فعال رہا ہے. اب اس کی جو یقین دہانی تو کروائی گئی ہے، لیکن یقین دہانیاں پہلے بھی بہت کروائی گئی ہیں. اب اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ شہریوں کی قسمت ہے، کیونکہ ایک آپ کا جو ورثہ ہوتا ہے شہر میں، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے شہریوں کی نظر میں بھی، اور باہر سے آنے والے سٹیزن جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں. تو کافی ناقص حکمت عملی رہی ہے اس معاملے میں ضلعی انتظامیہ کی بھی اور متعلقہ ادارے کی بھی. کلوک ٹاور کا گھڑیال تو غیر فعال ہے ہی، اب اس کے جو دوسرے مسائل ہیں، مطلب کہ فارا نکارا ہے اس کا، بجلی کے ننگے تار ہیں لٹک رہے ہیں، پانی جو ہے وہ ٹپکتا ہے بارش آ جائے. تو یہ گھنٹہ گھر ہرگز اس صورتحال کا مستحق نہیں تھا، چونکہ شہر کی ایک واحد تاریخی عمارت ہے جو کہ 100 سال سے بھی اوپر ہوگی. ابھی پچھلے دنوں اس کی جو ہے وہ سالگرہ بھی منائی گئی ہے. ہم نے اچھا اس میں ایک اور پہلو میں یہاں پر لازمی ڈسکس کرنا چاہوں گا. ساری ذمہ داری جو ہے وہ انتظامیہ یا متعلقہ اداروں پر نہیں آتی ہے. اگر ہمارے ایسے افراد ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، مطلب کہ تاجر برادری ہے، کروڑوں والی تاجر برادری بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر گھنٹہ گھر کے ارد گرد، وہ اپنے سے بھی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کہ آیا کہ یار آپ اس کو ٹھیک کرواؤ. اگر مالی معاونت کی ضرورت ہے تو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ٹھیک ہونا چاہیے. ہم اس کے ارد گرد بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، تو کچھ ہمارا بھی اس میں لگ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو ایک شہری ذمہ داری بھی آتی ہے، لیکن شہری ذمہ داری کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ ذمہ داری جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری تو وہ اداروں کی ہے. تو میٹروپولیٹن کارپوریشن نے اب جو ہے وہ اس پر موقف بھی اختیار کیا ہے اور یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ اس کو فی الفور جو ہے وہ چند دنوں میں اس کی مرمت کر کے اس کو فعال کر دیا جائے گا. فصیل اوور آل اگر آپ سچویشن دیکھتے ہیں یہاں پر، اگر ہم دونوں چیزیں فیڈمے کی یا کلاک ٹاور کی بات کریں، آپ کو مس مینجمنٹ نظر آئے گی؟ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ پرائیورٹیز بہت ہی اسکیٹرڈ ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس ڈائریکشن میں اپنے ایفرٹس کو ڈالنا ہے؟ تو کیوں ہماری انتظامیہ بہتر نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں فاطمہ، ابھی ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے، میں شارٹ سا بتا دیتا ہوں. فیڈمک کے اندر اگر آپ آج سے کو 2 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آپ ان کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن فیڈمک کے حوالے سے وہ بہت متحرک گورنمنٹ تھی کہ آپ کو تھوڑا سا بھی ایشو وہاں پر آتا تھا تو آپ کے سی او فیڈمک، چیئرمین فیڈمک، آپ کے جو سیکٹری ہیں وہاں کے، ان کے پاؤں پھول جاتے تھے کہ اگر یہ گورنمنٹ تک بات چلی گئی تو ان کا جاب کا مسئلہ بن جائے گا یا ان کے عہدے کا مسئلہ بن جائے گا. وہ کام کو نپٹاتے تھے، شکایات سے بچتے تھے وہ. لیکن ابھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ضلع کونسل میں چلے جائیں، آپ کارپوریشن چلے جائیں، ڈی سی دفتر چلے جائیں، پٹواری کے پاس، اے سی کے پاس، جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو ہر دفتر میں، کچھ 6 دفتر میں نے گنوا دیے، ہر آفس کے اندر آپ کو 3 سے 4 ماہ لگیں گے. 1 سال کے اندر آپ کی اپروول ہوگی اور 1 سال کے اندر 1 سال پورا آپ مٹیریل وہاں پر پھینک کر لوگوں سے آپ نے ٹھیکہ مکایا، وہ بات کی ہوئی ہے، وہ آپ کے پیچھے پھر رہے ہیں اور آپ کو وہاں سے اپروول نہیں مل رہی. دوسری جو گھنٹہ گھر کی بات کی ہے، جیسے محمد علی نے ابھی بتایا ہے کہ جی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے آفیسر ہیں، انہوں نے یقین دہانی کروا دی کہ کچھ دنوں کے اندر ہم اس کو ٹھیک کروا دیں گے. تو سوال ان سے یہ ہے کہ کیا وہ ہمیں وہ سمجھتے ہیں جو پچھلے، آپ اگر 50 سال پیچھے چلے جائیں تو رمضان کے اندر لوگوں کو جگانے کے لیے نا وہ ڈھول بجایا جاتا تھا سحری کے ٹائم سے پہلے، وہ ڈھول بجا کر جگاتے تھے سوئے لوگوں کو. تو کیا ہمارا وہ کام ہے کہ ہم وہ ڈھول پکڑیں، وہ بجائیں؟ آپ کو آفیسز میں آپ سوئے ہوئے ہیں،
آپ کو جگایا جائے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا شہر کے مسائل کا. آپ کو ویسے کوئی خبر نہیں, آپ اس شہر کے اندر آفیسر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے کہتے ہیں ہم خدمت کے لیے آئے ہیں اس شہر میں. اب میں کسی ایک افسر کو نہیں ہٹ کر رہا, میں سبھی جو انتظامیہ کے آفیسرز ہیں, متعلقہ جو ہمارے ادارے ہیں, میں سبھی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس شہر کے اوورال آپ اس شہر کے اندر خدمت کے لیے آئے ہیں, نہ کہ آپ آفیسز کے اندر بیٹھ کر کرسی گھما کے بس چسکے لیے اور گھروں کو چلے. کتنا ایسپیکٹ کرپشن کا ہے؟ فاطمہ, کرپشن تو ہماری دیکھیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے لعنت جو ہے وہ پڑ چکی ہے, اور یہ اس کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے. کیا کہیں گے, موجودہ حکومت یا لاسٹ حکومت بہتر طریقے سے کرپشن کو مینج کر رہی ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کرپشن کو ختم یا مینیج نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ نچلا طبقہ ہے, وہ آپ جو مرضی کر لیں وہ باز نہیں آتا جب تک ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ اوپر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اگر ان کو پتہ چل گیا. تو جب اوپر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ خود ہی اس میں ملوث پائے جائیں تو پھر آپ کیا ان سے امیدیں رکھیں گے؟ آپ یقین کریں کہ اب خود کو اگر انسان لے لے نا کہ وہ اپنے ایک گھر کے اندر ہی یہ سمجھے کہ میں نے اگر یہ بات غلط کی یا میں نے کام کو غلط کیا, باہر سے کوئی میری شکایت آ گئی, میرے والد یا میری والدہ یا میرا بڑا بھائی جو ہے, چچا ہیں, جو بھی بڑے ہیں گھر کے, وہ مجھے ڈانٹیں گے. اگر ان کا ڈر ہوگا تو انسان کبھی بھی باہر کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کرتا, کوئی ایسی غلطی نہیں کرتا, ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کو کل شرمندہ ہونا پڑے. تو اگر صرف ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ روز آخرت ہمیں اس کا جواب دینا ہے, جو ہم یہ غلط کام کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, اپنے بچوں کو ہم حلال کی بجائے حرام کی طرف لے کر جاتے ہیں, اس کا جواب آخر میں نے دینا ہے, نہ میرے بہن بھائیوں نے, نہ میرے ماں باپ نے, نہ میرے بچوں نے. میں نے اس کا جواب خود دینا ہے. تو اس کے لیے اگر سوچنا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ ختم ہو سکتی ہیں چیزیں. اور اگر متعلقہ اداروں کے جو ہیڈز ہیں یا پھر ہماری گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. علی اگری کرتے ہیں, اور جو کلاک ٹاور کے ساتھ بھی جو ایشو ہے اس میں کتنا کرپشن کا رول ہے؟ کرپشن کا رول نہیں ہے اس میں, عدم توجہی کا رول ہے. کرپشن تو بہت بعد کا معاملہ آتا ہے, اس میں فنڈز جاری ہوں گے تو کرپشن ہوگی. اگر اس کی سنی ہی نہیں جا رہی ہے, اس کے اوپر ایشو ہی نہیں اٹھایا جا رہا, کوئی بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے, واللہ عالم اب جا کر ہمارے بار بار ایشو اٹھانے پر, بار بار بتانے پر کہ یار یہ آپ کے شہر کا ورثہ ہے, تاریخی ورثہ ہے, ہب ہے, اس کے اوپر نظر کرم کریں, اس کی جانب دیکھیں, تو اب جا کر نظر اٹھی ہے. تو جب معاملہ اٹھ گیا ہے, اب بہتر نہیں ہوگا تو کرپشن کا معاملہ بعد میں آتا ہے کہ فنڈز جاری ہو گئے. جس طرح آپ نے بات کی لی, آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ جو بھی ہیریٹیج ہے ہمارے سٹی کی یا کسی بھی جگہ کی ہوتی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. فیصل آباد شہر کی ایون اف یو گو. اچھا, میں آپ کو یہاں پہ, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں یہ ابھی اے سی سٹی صاحب سے ہم نے بات کی تھی اس کے متعلق کہ اس کی جو ہے خستہ حالی کے متعلق, تو انہوں نے کہا تھا ہم کوشش کریں کہ لائل پور ہیریٹیج کے انڈر کیا جائے اس کو, تو اگے انڈر چلا جاتا ہے پھر اس کے مسائل جو ہیں وہ ساتھ ساتھ حل ہوں گے, کیونکہ پھر یہ ایک باقاعدہ ایک محکمے کے انڈر آ جائے گا جو کہ تاریخ کے متعلق ہے. آپ فاطمہ جس سے بھی بات کر لیں اس نے یہی کہہ رہے ہیں, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. بھیا پہلے کدھر تھے آپ؟ دیکھیں اتنا آپ کا وہ تاریخی ایک ورثہ ہے, اس کے لیے آپ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ کیوں پرائیورٹائز نہیں کیا جاتا ایسی چیزوں کو؟ اینڈ آئی ڈو ہوپ کہ آنے والے وقت میں چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی, آج ہمارا فرسٹ ہاف فیصل آباد شہر کے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے تھا. آگے بھی کنٹینیو کریں گے اور نیکسٹ ہاف میں پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا آج کے بھاؤ. محمد بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعرات کی ریلیز جو ہے انڈوں کی, تو انڈے مزید مہنگے ہوئے ہیں, 350 بھی کراس کر گئے ہیں, 276 روپے فی درجن آج ہو چکے ہیں. سستا پروٹین یقیناً طور پہ عام آدمی کی پہنچ سے دور دکھائی دیتا ہے. سبزیوں کے اندر
آج دوسرے روز بھی مسلسل کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، جبکہ پھل استحکام میں ہے۔ آلو کچا چھلکا 2 روپے کلو سستا ہوا ہے 70 سے 68 روپے کلو، آلو سفید 2 روپے کلو سستا ہوا ہے 40 سے 38 روپے کلو، ٹماٹر 5 روپے سستے ہوئے ہیں 170 سے 165 کے، آگے ادرک تھائی لینڈ 15 روپے سستے ہوئے ہیں 325 سے 310، بند گوبھی 5 روپے سستی ہوئی ہے 32 روپے سے 27 روپے کلو، بینگن 8 روپے سستے ہوئے ہیں 40 روپے سے 32 روپے کلو، شملہ مرچ 10 روپے سستی ہوئی ہے 75 سے 65 روپے کلو، سیب کالا کلو 235 پہ ہے، سیب سفید 145 پہ ہے، سیب کالا کلو کے بعد کیلا 2 روپے درجن کم ہوا ہے 102 سے 100 روپے درجن پہ آ گیا ہے، انگور ٹافی 330 پہ ہے، انار کندھاری 330 پہ، انار بدانا 490 پہ ہے، شکرقندی 70 روپے کلو ہے، فروٹ اور مالٹا 150 درجن ہے، موسمی 102 روپے درجن پہ برقرار ہے۔ قیمتوں کے اندر فلکچویشن لیکن جیسے دیکھا جا رہا ہے کہ مسلسل 2 روز سے سبزیاں نیچے اور سستا پروٹین عام آدمی کی پہنچ سے ابھی بھی دور ہے۔ جی بہت بہت شکریہ بلال اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ ریٹس کی کیا صورتحال ہے، آف کورس اگر آپ مارکیٹ جا رہے ہیں خریداری کرنی ہے اینڈ ٹورڈز دا ویکینڈ آئی تھنک زیادہ تر لوگ خریداری کرتے ہیں، تو میک شور کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ سے خرید رہے ہیں چیزیں جہاں پر ریٹ لسٹ موجود ہے اور گورنمنٹ کی بتائی گئی ریٹس کے مطابق ہی سیل کی جا رہی ہیں چیزیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل نہ ہو 5 روپے یا 10 روپے ایکسٹرا پے کرنا، بٹ بہت سارے ہمارے سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے یہ چھوٹا سا ڈفرنس بھی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، تو اس چیز کا خیال کرتے ہوئے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے۔ کہیں لگتا ہے کوئی اوور چارج کر رہا ہے، کہیں لگتا ہے ریٹ لسٹ موجود نہیں ہے، تو فوری طور پہ ان کو رپورٹ کریں اور وہاں سے خریداری بالکل بھی مت کریں۔ آگے بڑھیں گے اور چلیں گے ہمارے نیکسٹ ڈسکشن کی طرف، جس طرح میں بات کرتی کہ پالیٹکس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ کل پیپلز پارٹی جو کہ آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی میجر پارٹی ہے پاکستان کی، اینڈ نہ صرف آج سے بلکہ اگر آپ 50+ ایئرس پیچھے چل جاتے ہیں تو پارٹی موجود رہی ہے ڈفرینٹ ٹائمز پر، ڈفرینٹ طرح سے پولیٹیکل ڈائنامکس شیپ کرنے میں پیپلز پارٹی نے رول پلے کیا ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے اینڈ ہسٹری کو بھی دیکھیں گے، ایک لیگیسی جو کہ بلڈ ہوئی ہے پارٹی کی اس کے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، ہمارے ساتھ رانا نعیم دستگیر صاحب موجود ہیں، صدر پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد سٹی ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اینڈ جس طرح میں بات کری تھی پیپلز پارٹی کو 55 ایئرز پورے ہو چکے ہیں، اینڈ بہت ساری ہسٹری ہے، بہت ساری مونیومنٹل مومنٹس ہیں اس 55 ایئرز کے سفر میں، اگر آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سٹی 41۔ کل 55 برس ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی قیام پاکستان کے بعد پہلی سیاسی جماعت ہے جو عوامی طور پر تشکیل پائی، اور 57 سے یعنی پچھلے جو 67 سے 47 کے درمیان کے جو 20 سال تھے وہ ہمارے سیاسی افراتفری میں گزرے یا آوریت کی نظر ہو گئے۔ جب یہ پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا تو یہ پاکستان کی پہلی باقاعدہ باضابطہ عوامی پذیرائی کی حامل سیاسی جماعت بنی، جس کی تشکیل کا مقصد اس ملک میں جمہوریت کا قیام، وسائل کی منصفانہ تقسیم، سماجی ناہمواری کا خاتمہ اور اس بے آئین ریاست کو ایک جمہوری اور متفق آئین دینا تھا، جو کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو جو کہ بانی چیئرمین تھے، انہوں نے اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ اور جو ہمارا الیکشن تھا اس کے بعد جس طریقے سے ٹوٹے ہوئے ملک کا نظام چلانے کے لیے بھٹو صاحب نے متوسط لوگوں پر مبنی اپنی کیبنٹ بنائی، متوسط طبقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر، جو کہ اس ملک کو اس وقت کے بھمت سے نکالنے کے لیے کام کرتے رہے۔ پھر ہم نے 73 کا ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن دیا جو آج بھی مستند اور سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے، اور اپنے منشور کے مطابق ہیلتھ پالیسی دی، پاکستان کی پہلی لیبر پالیسی دی، نظام تعلیم کو عام کرنے،
सस्ता बल्कि इसको मुफ्त किया ताकि इस मुल्क में शरह खानगी बेहतर हो सके और ये हमारा शुमार तालीम याफ्ता कौमों में हो सके। ये सिलसिला चलता रहा, मगर बदकिस्मती से 77 के इलेक्शन में धांधली को जवाब बनाकर अवामी मफादात से नाखुश रहने वाले पाकिस्तानी और आलमी बरादरी में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ इमेज और असर रसूख देखते हुए साम्राज्यी कुव्वतों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तख्ता उल्टाने में कलीदी किरदार अदा किया और पाकिस्तान की तारीख के बल्कि दुनिया के तारीख के बदतरीन डिक्टेटर ज़ियाउल हक के हाथों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी और मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर इस मुल्क के आवाम और पार्टी कारकुनों पर जो मजालम किए गए, जिसमें कैद, कोड़े और फांसियां सब कुछ शामिल था। अच्छा, जिस तरह आपने बात की, कितना इम्पोर्टेंट, अगर आज भी आप देखते हैं उस वक्त को जहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म किया गया, ज़ियाउल हक इंस्टेड मार्शल लॉ की स्टेट में पाकिस्तान चला गया, कितना डैमेज किया। अगर उससे पहले की हम देखते हैं तो PIA वाज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। हम ओवरऑल अगर अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हैं तो इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग और हम एक बहुत अच्छी ट्रेजेक्ट्री पर जा रहे थे, एक अच्छे रास्ते पर जा रहे थे। कितना डैमेजिंग था वो मार्शल लॉ, वो मूवमेंट। बिलाशुबा ना सिर्फ PIA ने किया बल्कि खेल के मैदानों में नूर खान साहब को भुट्टो साहब बहुत पसंद करते थे और उनके मुताबिक वो फिर वो अदारा चलाते थे। हॉकी में वर्ल्ड कप जीता, क्रिकेट में हमने बहुत फरोग पाया, स्क्वैश को बहुत अरूज मिला आलमी बरादरी में, आलमी सतह पर हमारे पास चैंपियनशिप रही। PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी। मुसल्लह अफवाज जो हैं ये पाकिस्तान की बेहतरीन, हमारी मुसल्लह अफवाजें पाकिस्तान की बेहतरीन फोर्सेज में शुमार होती थी। टेक्सला का हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया जहां पर हमारे टैंक तैयार होते हैं। कामरा का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स भुट्टो साहब ने बनाया जहां पर हमारे तैयारे तैयार होते हैं। भुट्टो साहब ने PIA के साथ साथ दिफाई और बाकी मामलात में हज का निज़ाम किया, पासपोर्ट को आम किया। आम आदमी की हालत बेहतर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया उसकी माजी में कहीं मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा सबसे बढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम आदमी को खुददारी, उसके हकूक से आगाही और अपने हक के लिए इज्जत के साथ जीने के लिए खड़े होने का शऊर, हिम्मत, हौसला, वलवला और ताकत दी। ये सबसे बड़ा क्रेडिट है। और उसके बाद जिन लोगों ने डैमेज किया, जो ज़िया बाकियात थी, ये क्या हुस्न इत्तफाक है कि आज ज़िया बाकियात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी सरपरस्ती में इस मुल्क की कहते हैं जी हम जंग लड़ रहे हैं। ये अगर उनको 35 साल के बाद इस बात की समझ आ गई है तो ये मुल्क के लिए खुशाइंद होगी बात। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो एट वन पॉइंट इन टाइम 70s में चले जाएं, एक ऐसी पार्टी जो कि पूरे मुल्क में आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टीज एंड मोस्ट, उस वक्त पे अगर हम देखते हैं तो इट वाज वन ऑफ अ काइंड, एक जो जलसे और एक अवाम की जो जोश जज्बा जो हम देखते हैं पार्टीज के साथ आज भी, आई थिंक वहाँ पर ये शुरुआत हुई। लेकिन आज अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी एक सूबे के साथ कनेक्टेड रह गई है। उसके अलावा पूरे मुल्क में उस तरह से जोश जज्बा, उस तरह का मोमेंटम दिखाई नहीं देता है। इसके पीछे क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि वो जो पार्टी थी जिसने बेशुमार रिफॉर्म्स की, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स में एक मिसाल देता हूँ कि छोटे सूबे हमेशा अलहदगी का मुतालबा करते थे अपने हकूक़ के लिए। बहुत उनकी शद्दोमत के साथ लड़ाई होती थी, वफाक के साथ, बड़े सूबों के साथ। भुट्टो साहब ने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेनेट बनाई है, सेनेट में चारों सूबों के इक्वल मेंबर्स होते हैं और वो उनके मफादात को वाच करती है। अगर ये सेनेट ना होती तो छोटे सूबे कब के अलग हो जाती। जो बात आपने की है, ये हमने एक तवील आमरीत का, रुजत पसंदों का मुकाबला किया है। ज़िया की शक्ल में रुजत पसंदों का
عوام دشمن لوگوں کا اور مراد یافتہ طبقہ کا ایک نمائندہ اس ملک پر مسلط ہوا. اس کے بعد سے غیر جماعتی الیکشن اور پھر پیسے کی ریل پہ فنڈز، نوکریاں، یہ دے دے کر پنجاب میں ہمیں بہت کمزور کیا گیا. اور جو لوگ ماضی میں جتنے بھی ہمارے مخالف آئے ہیں، یہ حال ہی میں جو پی ٹی آئی کی سلیکشن سے فراغت ہوئی ہے، یہ پہلے کوئی بوٹ کو بوٹ پکڑ کر آتا تھا، کوئی امپائر کی انگلی پکڑ کر آتا تھا، پھر جب وہ ان کو کک آؤٹ کر دیتے پھر کہتے ہیں ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں. یہ عوام کو کسی حد تک ورگلاتے رہے ہیں اور عوام بھی بہت عرصے تک مار کھا کر بھٹو ازم کا چرچا کرتے کرتے بہت حد تک پھر ان میں اس میں کچھ ہوا ہے. اور سب سے بڑی جو اس میں نقصان کی وجہ ہے، بھٹو صاحب کی اسیسینیشن، بی بی صاحبہ کی اسیسینیشن، یہ دو بڑی وجوہات ہیں کہ اس کے بعد سے پھر ہماری یہ دو جو قابل ذکر شخصیات جو ہماری قائدین تھے، ان کے بعد سے ہمیں بہت نقصان ہوا. اب چیئرمین صاحب دوبارہ بلاول صاحب اس کو کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے اس ملک کے حالات کے مطابق پارٹی سے زیادہ ملک بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے اپنی پارٹی کی بجائے ریاست کے لیے کیا ہے کام، اور جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ جس طریقے سے یہ کرتے ہیں ادھر کر کرا کے الیکشن جیتنے کے لیے ہر چیز داؤ پر لگا دیتے ہیں، پاکستان کا استحکام داؤ پر لگا دیتے ہیں، ہماری خودداری، وہ ایسا کام نہیں کرتے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن ریفارم دی ہیں اور اس ملک میں یہ بھی ایک آنے والا مورخ لکھے گا کہ اس ملک میں سیاسی تلخی، سیاسی رنجش، یعنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا خاتمہ صرف آصف علی زرداری صاحب کی سوچ اور فکر کا ترہ امتیاز ہے. اینڈ اگر آپ ویژن دیکھتے ہیں پارٹی کا آج، تو کیا ویژن ہے آنے والے وقت کے لیے؟ ہمارا تو وہی ہے کہ اس ملک کا سب سے پہلے تو پولیٹیکل سٹرکچر درست ہو. ہم سیاسی ڈھانچے کو قائم رکھتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل بریکٹ میں ہی ڈلیور کرنا چاہتے ہیں. میاں صاحب یا خان صاحب جو ہیں، یہ جہاں سے پھر وہ کوشش کرتے ہیں آنے کی، ہم اس طرح سے نہیں کرتے. اچھا، اگر دونوں پارٹیز کو دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کو دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہوئے کس کے ساتھ آپ کی بہتر کلیبریشن ہو سکتی ہے؟ کولیبریشن جو ہے ہمارا اپنا منشور ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہے. کولیبریشن اس حد تک ہو سکتی ہے کسی نیشنل کاز پہ. جب بھٹو صاحب، میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں، انڈیا گئے تھے تو تمام پارٹیز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے گئے تھے. جب یو این اے گئے تھے تو سب کو ساتھ مذاکرات کر کے گئے تھے. ابھی یہ جو ہوا ہے، جس طریقے سے ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، ملک کی مہنگائی، یہ جو کچھ بھی تھا، حالات خراب ہو رہے تھے، تو ہم نے ملک بچانے کے لیے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے. اور کولیبریشن ہماری ان کے ساتھ بہتر ہوگی جو عوام کا بہتر سوچے گا، جو آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کردار، سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا، ہماری اس کے ساتھ بہتر ہوگی. اچھا، جب آپ اوور آل دیکھتے ہیں آج کے پولیٹیکل ڈائنامکس، کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں کیا سب پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی ایک ساتھ مل کر بیٹھیں گے، کبھی بات چیت کریں گے ملک کے صورتحال کو لے کر؟ تو اسمبلی میں سارے ایک ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، ابھی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. بات نہیں کرتے نا آپس میں؟ نہیں، ہم بات بھی بہت اچھی کرتے ہیں. کیا ہم بات نہیں کرتے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کا لانگ مارچ تھا، وہ کدھر گیا؟ یہ بات نہیں ہوتی، یہ حرکت ہوتی ہے. اچھا، پھر عوام کے لیے سرفیس پہ ایسے رہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے بہت پرابلمس چل رہے ہیں، آپس میں بہت اختلافات ہیں. عوام کے پرابلم اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک عوام کے حقیقی نمائندے اس طبقے سے پارلیمان میں نہیں جائیں گے، جب تک انتخابی عمل سے پیسہ نہیں نکلے گا، ٹرو ریپریزنٹیشن وہاں نہیں پہنچے گی، یہ کوئی بھی پارٹی ہے. اچھا، فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ریپریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں، عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو بڑی لمیٹیشنز نظر آتی ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزنس رہے ہیں؟ ایک تو ہماری قیادت جو ہے نا، سب سے بڑا اس ملک میں سیکورٹی تھریٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے.
अपने कायदीन की जितनी लाशें पीपल्स पार्टी ने अपने कंधों पर उठाई हैं, किसी दूसरी जमात इसके करीब करीब ही नहीं है। या तो वो समझौता कर लेते हैं, या बाहर भाग जाते हैं, या खुद साख्ता जलावतनी अख्तियार कर लेते हैं, या खुद साख्ता कुछ और कर लेते हैं। हम अवाम में रहते हैं, जिस हद तक मुमकिन होता है कि अपनी जान की हिफाजत करते हुए हमारी क़यादत बिल्कुल अवाम के करीब है। हम उनकी अपनी क़यादत के नुमाइंदे मौजूद हैं। हमारा हर वर्कर के साथ हम हर पब्लिक इशू पर अवामी मुफाद के लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। सड़क पर आना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़े, या कहीं भी जदोजहद करनी पड़े, हम हर फोरम पे हम जाते हैं। लेकिन लगता है फिर भी कि लिमिटेशंस आपको, या करंट गवर्नमेंट की बात करें, प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करें, दोनों दफ़ा ऑफ कोर्स नेशनल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी। क्या लगता है क्या इम्पैक्ट हुआ उसका आपकी पार्टी? उसका ये हुआ जी कि हमने, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, कि मुल्क के लिए सोचा है, पार्टी के लिए नहीं सोचा। पीपल्स पार्टी कायदीन की जमात है, और कायद जो होता है वो इक़्तिदार के लिए नहीं सोचता, वो कौम के लिए और मुल्क के लिए सोचता है। बाकी जो हैं वो सियासतदानों की जमातें हैं, सियासतदान सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए सोचता है। और इसके लिए हमने जमहूरियत बचाने के लिए, आइन की बालादस्ती और हुक्मरानी के लिए जो इक़दाम किए हैं वो पब्लिक को पसंद नहीं आए, जिसमें सबसे बड़ा मसला ज़िया बाकियात नून लीग की जमात के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग और इत्तेहाद था। इसको हमारे वर्कर्स ने और जनरल पब्लिक ने ज़हनी तौर पर कबूल नहीं किया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज करते हैं, आज आपकी जो कोलैबोरेशन है, हमारी कोलैबोरेशन सिर्फ मुल्क बचाने के लिए है। ना हमने मिलकर इलेक्शन लड़ना है, ना हमने मिलकर सियासत करनी है, हमारा अपना मंशूर है। लेकिन लगता है कि आवाम या पीपल्स पार्टी के जो स्पेशली सपोर्टर्स हैं, जो अगर फ्रॉम बैक देन, बिकॉज पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, स्पेशली 70s से लेकर अब तक, जो कि थ्रू रन करती रही, लगता है वो सपोर्ट करते हैं? वो करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है मुल्क की सूरत हाल आने वाले वक्त में, जिस तरह नून लीग को अंदाजा हो गया है, नून लीग भी हमारे साथ शामिल हुई है, हमारे साथ शामिल हुई है। लेकिन पीटीआई ने अगर सियासत करनी हुई, जब वहां से दुत्कारे जाते हैं ये लोग, तो फिर हमारे साथ ही राब्ता करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी एंड किस तरह से 55 इयर्स की जर्नी रही है पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान के अंदर। एंड ऑफ कोर्स इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इस सफ़र के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं। कहीं पर कामयाबी है, कहीं पर थोड़ी कम कामयाबी और ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं। अगर आप इस सफ़र को देखते हैं तो आई थिंक एजुकेशन को लेकर एंड ओवरऑल ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट पीपल सब कॉन्टिनेंट से जिन्होंने एक आवाज़, एक अथॉरिटी के साथ जाकर ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। एंड आई थिंक एक एग्जाम्पल सेट की फॉर अदर कंट्रीज, अदर नेशंस के अपने मुल्क को, अपने आवाम को आपने प्रायोरिटाइज करना है। एंड क्या लगता है आज उस एग्जाम्पल को ओवरऑल हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साथ लेकर चल सकी हैं? क्या हम उस वक्त पे एक हमने सेल्फ सफिशिएंट होने की एक कोशिश की, एक हमने एग्जाम्पल सेट की, क्या लगता है आज हम उसको निभा पाए हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। बात यह है कि जहां तक आपने पॉलिटिकल पार्टीज का, मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो पब्लिक ओरिएंटेड है, लेबर ओरिएंटेड है और अवाम में से बन के आई है। और जो बाकी दो जमातें हैं, एक गैर जमाती इलेक्शन के बाद इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में वकूफ़ पज़ीर हुई, दूसरी जमात जो है वो 22 साल के बाद 18 के इलेक्शन से पहले अल्लाह के फजल से वो बना गई। और जो लीडर होता है वो अपनी जमात खुद बनाता है, अपनी आवाज़ अपनी सोच के मुताबिक देता है
اور ذوالفقار علی بھٹو آج تک جو پاکستان کی سیاسی پہچان یا محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان میں سیاسی آواز رہی ہیں پوری دنیا میں، وہ اپنی قابلیت، عوام سے محبت اور پاکستان سے لگاؤ کی بدولت رہی ہیں۔ ان کا آج تک جو نام زندہ ہے یا قائم ہے یا ان کو بہت بھرپور انداز میں کہا جا رہا ہے، یاد کیا جاتا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ ان کے بعد کے آنے والی کوئی قیادت جو ہے وہ اس پائے کی نہیں ہے۔ اس لیے عالمی برادری میں بھی پاکستان کی وہ آواز یا وہ شعور اجاگر نہیں ہو پایا۔ جس طرح آپ نے اویئرنیس کی بات کی، آج ہماری عوام اویئرنیس میں اسپیشلی لیک کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اینڈ اگر سرٹن ایریاز کی بات کریں تو آف کورس رورل ایریاز میں لوگ اس سے بھی کم اویئر ہیں۔ لگتا ہے اویئرنیس میں ہم پورے نہیں کر پائے اپنی عوام کو، ہم وہ اویئرنیس، وہ انفارمیشن، وہ نالج، وہ سیلف سفیشینٹنیس، بیکاز آئی ڈو تھنک وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ صرف جب آپ کے لیڈرز وہ دکھائیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن عوام میں بھی ایک سیلف کانفیڈنس، ایک سیلف اسٹیم ہونا ضروری لگتا ہے، آج وہ موجود ہے۔ یہ بہت بہتر ہو رہی ہے اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا پہ تو حقائق کے منافی بھی بہت سی باتیں چلتی ہیں، اور بدقسمتی سے کہ سوشل میڈیا مثبت باتوں کو فروغ دینے سے زیادہ وہ نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتا ہے، اور اس میں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہو تو اس کو بہت زیادہ وہ چلایا جاتا ہے، جو کہ بات مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ اویئرنیس آ جائے گی، اس کی ابتدا بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی، عام آدمی کو تک رسائی کی، اور یہ بہتر ہو جائے گی، اور آنے والے وقت میں ہم اس پہ بہت 100% ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، انٹرنلی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے کرنٹ پولیٹیکل سیناریو کو لے کر؟ ہم اس وقت سب سے پہلے پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، مہنگائی پر قابو پا کر عوام کو آسانی پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے چیئرمین صاحب نے فارن آفس کے منسٹر کے طور پر اپنی ذمہ داری صرف اس لیے سنبھالی تھی کہ پاکستان عالمی برادری میں تنہائی کا شکار ہو رہا تھا، اور اس کا مقام دلانے کے لیے انہوں نے یہ ٹاسک اپنے ذمہ لیا ہے، اور ان کی قابلیت، ان کی ایک سیاسی گھر میں پیدائش سے لے کر پرورش تک کی جو ان کی تربیت ہے، وہ اس میں بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں اس وقت آف کورس ہمیں بلاول بھٹو بڑھ چڑھ کر پارٹی کے امپورٹنٹ فیصلوں میں، پاکستان کی پالیٹکس میں ایک اہم کردار نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آصفہ بھٹو اور بختیار بھٹو تھوڑا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، پیچھے نظر آتی ہیں، بیک فٹ پہ نظر آتی ہیں پولیٹیکل اینڈ پارٹی پالیٹکس میں، ایسا کیوں؟ چیئرمین بلاول صاحب پارٹی چیئرمین ہیں، پارٹی وہ چلا رہے ہیں۔ جی، جہاں تک بی بی آصفہ اور بی بی بختیار کا تعلق ہے، وہ اس خاندان کا حصہ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور جمہوریت کے لیے اور عوامی حقوق کی بازیابی کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی ہے۔ وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، مگر چیئرمین بلاول صاحب ہی ہیں پارٹی کے۔ تو کیا یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کا رول یا کنٹریبیوشن آنے والے وقت میں کیا زیادہ ہوگا؟ بیکاز آئی ڈو فیل لائک کہ عوام بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سیاسی گھرانہ ہے، اور وہ ساری ان کی جو عمر ہے، جتنی بھی ان کی ہے، ابھی وہ زیادہ عمریں نہیں ہیں ان کی، مگر وہ جتنی بھی ہیں وہ سیاسی ماحول میں گزری ہیں، اور عوام کے دکھ سکھ اور ملکی مسائل سے وہ بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ جس حد تک ممکن ہوا اپنا کردار ادا کریں گے۔ And I do hope کہ we see more of them because I do feel like especially People's Party کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ایک ایکسپیکٹیشن رہی ہے، ایک پولیٹیکل فیملی ہونے کے ساتھ ساتھ I do feel like عوام کے ساتھ ایک بڑا ڈیپ کنیکشن ہے اس فیملی کا، اینڈ مے بی اس وجہ سے وہ ریپرزنٹیشن لوگ چاہتے ہیں دیکھنا آنے والے وقت میں بھی۔ پنجاب کے اندر، دوسرے صوبوں کے اندر، سندھ کے علاوہ لگتا ہے پارٹی کی ریپرزنٹیشن انوالومنٹ زیادہ ہوگی۔ بالکل، بی بی صاحبہ کے بچوں سے
پاکستان کے عوام بہت پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. یہ ان کی خواہش کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بھی تمنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بی بی آصفہ جلد پنجاب کا دورہ کر کے اس میں اپنا کردار ادا کریں گی اور وہ بی بی صاحبہ کے خلا کو پورا کریں گی. اینڈ کہاں پر لگتا ہے پارٹی اس وقت اگر لیک کر رہی ہے، کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ بیکاز سیلف اسیسمنٹ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں. اس میں سب سے ہے کہ یہ ملکی اور ریاستی امور سے جو ہی انہیں فراغت ملے گی وہ اس پر عمل بھی کریں گے، وہ عوام میں آئیں گے، پبلک میں آ کے اپنا منشور اور اپنے بھٹو صاحب کے ساتھیوں کو، بی بی ساتھیوں کو دوبارہ پارٹی کے عملی سیاسی دھارے میں شامل کریں گے، جس کا خوشگوار نتیجہ آئندہ الیکشن میں آئے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ وفاقی جماعت ہے، وہ چاروں صوبوں میں اکثریت کر کے نئے سرے سے حکومت بنا کے عوام کی خدمت اور ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں. پیپلز پارٹی کو 55 ایئرز پاکستان میں ہو چکے ہیں پاکستانی پالیٹکس کا حصہ ہوتے ہوئے، اینڈ بہت سارے ڈفرینٹ ایسپیکٹس رہے ہیں آج کے ہمارے ڈسکشن کے، اسپیشلی لا اینڈ آرڈر کی اگر ہم بات کرتے ہیں. پاکستان از اسٹیٹ آف لا، اٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ اگر 55 پہلے سے آج کو آپ کمپیئر کرتے ہیں ان ٹرمز آف کہ لا کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کتنا فیئر ہے ہمارا جسٹس سسٹم، تو کیا دیکھتے ہیں؟ بدقسمتی سے پاکستان میں جو نظام عدل ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے. سب سے بڑی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا اور بعد میں ججز نے کہا جی ہم پر دباؤ تھا. ٹوٹی ہوئی اسمبلیوں کو الیکشن کے بعد، نئے الیکشن کے بعد بحال، کہا جی وہ غلط ٹوٹی تھی لیکن اب نیا الیکشن ہو گیا اس لیے رہنے تھے. عام آدمی کے لیے دو مسئلے ہیں. ایک تو حصول انصاف کے لیے کثیر رقم چاہیے، وسائل چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں حصول انصاف کے لیے 3 چیزیں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی یہ میری اپنی جو پرسنل آبزرویشن ہے یا تو جو تجربہ ہے کہ حضرت خضر کی عمر چاہیے، قارون کا خزانہ چاہیے اور حضرت ایوب کا صبر چاہیے، پھر جا کے ہوتا ہے. جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. انصاف میں تاخیر، انصاف کی موت. جو انصاف کی تعریف کی جاتی ہے یا اس کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ فری، فیئر اینڈ ریپڈ جسٹس، پھر انصاف ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تاخیر کر دی جائے. اگر ہم اپنی اکنامک اسٹیٹ دیکھتے ہیں کرنٹلی، ویئر ایٹ دیٹ پوائنٹ جو کہ آپ نے بھی کئی دفعہ مینشن کیا ہمارے ڈسکشن میں، کہ ویئر ایٹ دا برنک آف ریلی، کہ ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ ایج پر ہیں، یا تو آپ سروائیو کر جائیں گے اس اکنامک سچویشن کو ان دا لانگ ٹرم، یا پھر ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. کیوں سچویشن یہاں تک پہنچے؟ اگر پچھلے 55 ایئرس کا معائنہ کریں تو واٹ وینٹ رانگ؟ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ آیا کہ سیاست میں سرمایہ آ گیا. لوگ پیسے لگاتے تھے الیکشن میں، الیکشن عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا اور وہ پھر پیسہ کمانے کے لیے کام کرتے تھے. لمبی کیبنٹ، 100 وزیر کی کابینہ، یہ ملک پر بوجھ ہے. ان کے اخراجات، پھر ان کے ٹھاٹ پاٹ، شاہانہ اخراجات اور عوام پر بوجھ. پھر یہ جو سیاسی بندربانٹ ہوتی رہی ہے، ہنگ پارلیمان میں حکومت برقرار رکھنے کے لیے
یہ جو فلوٹنگ ووٹ ہوتے تھے ان کی جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرنا، یہ بھی خزانے پر بوجھ پڑتا رہا ہے، اور مصلحت کے تحت کیے گئے فیصلے، مصلحت کے تحت تخلیق کردہ حکومتیں، اس میں پبلک مینڈیٹ کو روکنا، اور وہ سیاسی نام نہاد سیاسی لوگ یا اقتدار کی غلام گردشوں میں معرض وجود میں آنے والی سیاسی جماعتیں، یہ ایسے کاموں میں ہمیشہ کندھا دیتی رہیں۔ اچھا، اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو پی ٹی آئی کی ایک بڑی ہی ایکسٹینسو کمپین رہی ہے سوشل میڈیا کو لے کے. انفیکٹ جو آج پاپولیرٹی ہے اٹ اسٹارٹ سم ویئر اراؤنڈ 5 to 10 years ago تھرو سوشل میڈیا. جس طرح سے نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا ہے ایون ٹوڈے، یا پھر ان کو جس طرح سے جو بھی چیزیں اپڈیٹس دی جا رہی ہیں. آئی تھنک اٹس ریئلی امپریسو. اگر آپ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اسٹریٹجی دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی نے اس طرح کی سوشل میڈیا اسٹریٹجی ابھی تک کیوں نہیں اپنائی؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی حقیقت اور سچ پہ یقین رکھتی ہے. ہٹلر کا کہنا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. یہ وہ ہے. اس میں کون سی سچی بات ہے؟ وہ کیا خواب تھے؟ آپ نوجوانوں کی بات کر رہی ہیں. خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں نوجوان طبقے کے ساتھ جتنا بڑا فراڈ، دھوکہ اور فریب کیا گیا، جو سنہرے خواب اور سبز باغ انہیں دکھائے گئے، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، یہ پٹرول اتنے کا، بجلی مفت، کہاں گیا وہ سب کچھ؟ لیکن ان کمپیریزن اگر آپ دیکھیں، آئی ڈو فیل لائک کہ ہاں بہت بڑے وعدے تھے اور یقیناً تھے، لیکن وہ شہر تھا. وہ شہر سے نکل آئیں گے، میری بات مکمل ہونے دیں. وہ ایسا اتنا بڑا جادو تھا، وہ اتنا بڑا سحر تھا کہ اس کو نکلنے میں زیادہ وقت گزر گیا. تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. مزید جو میرے نوجوان اس ملک کے نوجوانوں میں جو کچھ ہے ان کا کوئی غلط فہمی، وہ بھی کچھ دنوں تک دور ہو جائے گی. کیسے؟ جب ہوگا ہی کچھ نہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی جو اصل تحریک انصاف تھی، جو پی ٹی آئی کے جالے تھے، وہ جو پی ٹی آئی کو لے کر چلتے رہے، وہ تو آج گوشہ گمنامی میں ہے اور انصاف کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. جو پکڑ یہ پنجاب گورنمنٹ جو بنائی ہے، کیا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے؟ مرکز میں جتنے تھے جو اس سے پہلے چیف منسٹر پنجاب تھے، کیا وہ پی ٹی آئی سے تھے؟ انہوں نے تو الیکشن سے 1 مہینہ پہلے پی ٹی آئی جوائن کی تھی. کہ آپ کا ججمنٹ بہت ان بائسڈ ہے کسی بھی پارٹی کو لے کر، اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، پولیٹیکلی آپ نے کچھ عرصہ دیکھا ہے پی ایم ایل این کی حکومت کو، اینڈ کچھ آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت کو دیکھا ہے. آپ کے خیال میں ہو پرفارم بیٹر؟ دونوں جو ہیں جماعتیں، یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی نا، اس نے تو اس کو آپ گورنمنٹ چلانے کے لیے تو دوسروں پہ گند اچھالنے کے لیے، سیاست سے تہذیب اور شائستگی ختم کرنے کے لیے، بد کلامی اور بد زبانی کو فروغ دینے کے لیے ان کی تمام کوشش رہی ہے. جہاں تک پی ایم ایل این کی حکومت ہے، وہ ایک عرصے سے گو ان کی تخلیق بھی وہیں سے ہوئی تھی جہاں سے یہ ہوئے ہیں، مگر وہ کچھ سمجھ گئے ہیں، اور ان کی سمجھ کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی چھتری کے تلے ہی ہم اپنی کوئی سیاسی تربیت حاصل کر کے تو اس ملک میں شاید اپنا کردار ادا کریں. اچھا، آپ نے بات کی دھانتی کی الیکشنز میں، جب ہم 75 سے پہلے کی بات کر رہے تھے، ہم کافی گوئنگ بیک ان ٹائم، لگتا ہے آج الیکشنز فیئر ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہیں؟ الیکشن سے پہلے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو انٹرم سیٹ اپ بنایا جاتا ہے، پھر جو پارٹی جس کو اقتدار نصیب ہونا ہوتا ہے، ان کے لیے کچھ اقدامات کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی دھاندلی کے زمرے میں آتے ہیں. اینڈ جس طرح سے آج کے وقت میں عوام کو الیکشن سے پہلے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ کیا بتائی جاتی ہیں عوام کو؟ عوام بیچارے تنگ ہیں اپنی معاشی حالت کے سبب، ان کو وہ دکھا دیے جاتے ہیں آسمانے خواب، لیکن پیپلز پارٹی ایسے خواب نہیں دکھاتی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ووٹ دیں جمہوریت کے لیے، عوامی خوشحالی کے لیے، اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، اور وہ استعفیٰ دیں گے. عوام بھی استعفیٰ ان دونوں سے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، رج چکے نے،
बिल्कुल देंगे पीपल्स पार्टी को वोट। आप आजाद कश्मीर में देखें हम कैसे अगले हैं। इलेक्शन के लिए क्या मैनिफेस्टो होगा आपका? हमारा वही मैनिफेस्टो है, हमारा मैनिफेस्टो नहीं बदलेगा, लेकिन उसको अच्छे तरीके से अवाम तक पहुंचाने में अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, तमाम तवानाइयां सरफ करेंगे, मेहनत करेंगे, स्पेशली यूथ में, नौजवान तबके के लिए कि आप आएं, आप गांव का मुस्तकबिल हैं, आप उस जमात के लिए काम करें जो पाकिस्तान के लिए काम करती है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ चीजें बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए, हालात के मुताबिक बिल्कुल जिस तरह है अपने आप को उसमें अप टू डेट करना चाहिए, उसमें हालात के मुताबिक अपने आप को तैयार करना चाहिए। क्या लगता है पीपल्स पार्टी इसको फॉलो कर रही है? बिल्कुल करेगी। किस तरह से, कैसे मुख्तलिफ होगा अगर हम पहले से पहले से जो रवायती जलसे जुलूस होते थे, अब लोग घर बैठ के उसको देखते हैं। हम सोशल मीडिया पे मेहनत करेंगे, लेकिन हकायक के मुताबिक करेंगे, किसी को गलत वादा नहीं करेंगे, गुमराह नहीं करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, किसी को गुमराह नहीं करेंगे, किसी को सबज बाग नहीं दिखाएंगे, किसी को सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाएंगे, बल्कि जो कुछ हमसे मुमकिन हो सकता हो वही कहेंगे, और इसी के लिए हम खड़े भी होंगे। बहुत सारे लोग जो आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आई नो क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, जो आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं उनकी, क्या कहना चाहेंगे उनको? हम बहुत हद तक उनकी तवक्कुआत पर पूरे उतरेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।